حامدا و مسلیا و مسلمہ ان اشکر لی ولوالدی۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں قرآن و حدیث کا نور نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی کوشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، والدین بڑی نعمت ہے، والدین کی قدر کیجیے۔ آج میں اور آپ جس دور سے گزرے ہیں، والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے اور اپنی تباہی کی جا رہی ہے، اپنی بربادی کی جا رہی ہے۔ یقیناً والدین کا بھی اس میں حصہ ہے کہ انہوں نے بچوں کی تربیت نہیں فرمائی۔ اگر وہ تربیت فرما دیتے تو بچے اتنا ظلم کر کے اپنی تباہی بھی نہ کرتے اور والدین کو اتنی تکلیف نہ دیتے اور اپنی بربادی کا سامان نہ کرتے کہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے وہ جہنمی ہو جاتے ہیں اور جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں، والدین کے دل توڑ دیتے ہیں اور انہیں والدین کو عام بندے جیسی بھی حیثیت نہیں دیتے، مقام نہیں دیتے۔ جبکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے والدین کو کتنا مقام عطا فرمایا، باوجود اس کے کہ والدین گناہگار بھی ہیں، سیاکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، پھر بھی اولاد کے یہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، اولاد کے یہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ پھر بھی اولاد کو حکم ہے کہ ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کا دل جیتیں، ان کا من جیتیں، انہیں پیار سے پیش آئیں، ان کی خدمتیں کریں، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ رب فرماتا ہے اشکر لی ولوالدیک، میرا حکم مانو اور والدین کو حکم مانو۔ دیکھو اللہ فرما رہا ہے میرا حکم مانو اور والدین کا حکم مانو۔ کتنی والدین کی شان ہے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ایک وجود اللہ نے دیا ہے، ڈائریکٹ دیا ہے، تو ڈائریکٹ وجود اللہ نے دیا لیکن آگے والدین کو ذریعہ بنایا اور والدین کے ذریعے وجود آیا۔ ایک ہے احسان رب کا، وہ احسان حقیقی ہے، اس نے وجود بنایا، اور دوسرا احسان مجازی کہ وہ والدین کے ذریعے ہے کہ ہم اور آپ والدین کے ذریعے یہاں آئے، اب والدین کا بھی احسان ہے۔ تو اللہ باپ فرماتا ہے میرا حکم مانو، کیونکہ حقیقت میں تو اللہ نے احسان فرمایا ہے، لیکن جن کے ذریعے تمہارے والدین ہیں، اب ان کا حق ہے تمہارے اوپر، ان کا بھی حکم مانو۔ اپنے ساتھ ہی یہ والدین کی عزت اور شان کے لیے اللہ عز و جل نے آرڈر فرمایا۔ اب اولاد کو سمجھنا چاہیے کہ والدین کتنی بڑی دولت ہے۔ فرمایا یہ دونوں والدین دونوں تیری جنت ہیں اور یہ دونوں تیری دوزخ ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور والدین کی نافرمانی میں خدا کی نافرمانی ہے۔ یعنی والدین شریعت کے خلاف کریں تو بات کہیں وہ تو نہیں مانی جائے گی، لیکن شریعت کے دائرے میں اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر رہ کر والدین کو راضی رکھتا ہے تو اللہ عز و جل کو بھی یہ راضی رکھے ہوئے ہیں، اس پہ کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس پہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رب کے رحمت کے دروازے، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیں گے ضرور محسوس ہوں گے۔ میرے شیخ کریم حضرت علامہ حافظ محمد عبدالرشید ویسی صاحب زید شرف ہو، آپ فرماتے ہیں تو اپنے باپ کو بایزید بسامی سمجھ اور اپنی والدہ کو رابعہ بصریہ سمجھ، یہ اپنے اندر سمجھ، وہ جتنے مرضی گناہ گار ہوں، لیکن تیری عقیدت یہ ہونی چاہیے کہ میرا باپ یہ بایزید بسامی ہے اور میری ماں رابعہ بصریہ ہے۔ تو جس طرح بایزید بسامی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت ہے اور جس طرح حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، آج وہ ہوں تو بایزید بسامی رحمۃ اللہ ہم کس طرح استقبال کریں، کس طرح احترام کریں۔ آج ہم ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے کسی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہے، تو بس جس طرح ان کی عقیدت تیرے دل میں ہے اور رابعہ بصری کی عقیدت تمہارے دل میں ہے، یوں ہی تمہاری عقیدت ماں کے متعلق بھی ہونی چاہیے، تمہارے باپ کے متعلق بھی ہونی چاہیے۔ تو پھر تو دیکھ، اگر ایسی عقیدت کر کے دیکھ، نہ دنیا میں ٹھوکریں کھائے گا، نہ آگے ٹھوکریں کھائے گا، جدھر بھی ہاتھ ڈالے گا سونا بن جائے گا، جو دروازہ بھی کھٹکائے گا اللہ کے فضل کرنے سے وہ دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے تیرے پیچھے تو تیرے بابے ہیں، وہ تیرے اوپر دونوں راضی ہیں، جب وہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، تو کون سا دروازہ ہے تو تیرے یہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے